إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. آدم علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی ہماری سورہ البقرہ میں، اور ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو کیا کیا، بتایا، فرشتوں کو انفارمیشن دی کہ میں کیا کر رہا ہوں، زمین پر ایک خلیفہ اپنا بنانے جا رہا ہوں. پھر اب کیا ہوا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، کیونکہ اگر عبادت ہے مقصد تو عبادت تو ہم کرتے ہیں، اور جیسے جن جا کر کے زمین پر فساد مچا رہے ہیں ایسے یہ بھی فساد مچائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ انسان جو ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسے ہی نہیں ہوگا، بلکہ علم اس کو عطا کیا، اور علم کی بنا پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت سے انسان کو نوازا. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں ان کو کیا کریں، فرشتوں کے سامنے پیش کر دیں. لیکن کیا ہوا پھر، جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو فرشتوں کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم غلط تھے نا، اللہ تعالیٰ کی بات صحیح تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اب وہ جو چھپانے کی بات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ کیا چھپا ہوا تھا اس آیت میں ہم دیکھیں گے آج. تو الفیہ ورڈ ٹو ورڈ کر دیجیے پھر ہم آج شروع کرتے ہیں. الفیہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیجیے. آواز آ رہی ہے بس جی؟ جی جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا کیجیے. نیچے تو نا موبائل کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس جب مطلب کہ یاد کرو جب قلنا قل کہا نہ ہم نے للملائکتی لیے ملائکتی فرشت یہاں پر ہوگا فرشتوں سے فسجدو تم سب سجدہ کرو لی آدما لیے آدم کے لیے آدم کو سجدہ کرو فسجدو تو سجدہ کیا انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس الا سوائے ابلیس کے ابا واستکبرا ابا اس نے انکار کیا اس نے سختی سے انکار کیا
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تھا الکافرین، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کانا وہ تھا من الکافرین، من سے الکافرین، کافروں میں سے۔ بس یہ یاد ابھی ہمیں اچھے سے یاد نہیں ہوئی ہے، اس سے تھوڑا کنفیوژن۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ کیا ہوا پھر؟ اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی جو آنر تھا آدم علیہ السلام کو، وہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا؟ انسان کو جو سب سے پہلا آنر ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ جی، علم پر، علم کے بیس پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ اب یہ ایک اور آنر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، وہ ہے فرشتوں سے سجدہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں، جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سب آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو، فسجدوا، یہ ورڈ ہے دیکھنے کے لائق، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لائق، اور اس میں بھی یہ جو فا ہے نا، فا، ٹھیک، فا جو ہے، فا آتا ہے فوراً کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی حکم دیا جائے اور فا کے ساتھ جو ہے اس حکم کی تکمیل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اسجدوا، ٹھیک ہے، تو فسجدوا، تو کہا جاتا ہے کہ فوراً کا جو ہے معنی یہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سجدہ کرو، انہوں نے اسی وقت جو ہے سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ دیر نہیں لگائی بالکل بھی، انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ ہم کیوں کریں سجدہ، یا ہم ابھی سوچ کر کریں گے، ہے نا، یا ہم مشورہ کر لیں، ہم کنونس ہو جائیں ان سے، آدم علیہ السلام سے پوری طریقے سے، تب جو ہے ہم سجدہ کریں گے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی کیا ہے، سب کے سب نے سجدہ کیا۔ اور یہاں سے مفسرین نے ایک اور بات نکالی ہے، ٹھیک ہے؟ لی آدمہ، یہاں پر دیکھیے لی آدمہ میں لام زیر لی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لام زیر لی لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ لی نہیں بھی لگتی، اگر خالی للملائکۃ اسجدوا آدمہ بھی آ جاتا تو کیا ہے، بات پوری ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر لام زیر لی لگی ہے، تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ لی جو ہے یہ آدم کی وجہ سے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، آدم کی وجہ سے سجدہ کرو، ٹھیک، تو سجدہ انہوں نے اللہ کو ہی کیا تھا، لیکن وجہ کون بنے تھے؟ آدم علیہ السلام بنے تھے، ٹھیک۔ تو کچھ مفسرین کے نزدیک یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ اللہ کے لیے ہی تھا، لیکن وجہ آدم علیہ السلام تھے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اتنی بافضیلت مخلوق پیدا کی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ انہوں نے اللہ کو شکر کا سجدہ کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت والی مخلوق بنائی ہے، اتنی آنریبل جو ہے ایک مخلوق بنائی ہے۔ پھر کچھ مفسرین کے نزدیک یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تکریمی یا تعظیمی تھا، ٹھیک ہے، عزت کا سجدہ جس کو کہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت یا پرستش کے لیے نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ یہاں سے دلیل نکالتے ہوتے ہیں نا کہ ہم قبروں کو سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو آدم کو بھی تو سجدہ کروایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عبادت یا پرستش نہیں تھی، بلکہ یہ آنر یا عزت دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا۔ اور یہ سجدہ جو ہے پھر اسی طرح رائج رہا، اگر کوئی کسی کی بہت زیادہ عزت کرتا تو وہ اس کو کیا کرتا، سجدہ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے تک، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں تو وہاں پر ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، ان کو سجدہ کیا تھا، ہے نا۔ ایک منٹ جی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح عدی بن حاتم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ دیکھ کر آئے ہیں جہاں پر کیا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں عزت کا، تو آپ تو سب سے زیادہ باعزت ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں نہیں کریں؟ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے میری شریعت میں یہ سجدہ بین ہو گیا ہے، یہ سجدہ اب ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کل شاید سیرت میں ہی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکنے کے لیے بھی کیا ہے،
منع کر دیتے. ایون آپ دیکھیں اسلام تو کسی کے آگے جھکنے پہ بھی کیا ہے، مکروہ اس کو مانا جاتا ہے، ناپسندیدہ مانا جاتا ہے. چاہے رکوع والا جھکے یا چاہے سر جھکائے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اتنا بھی جھکے، سر جھکائے بھی، کیونکہ سر صرف اور صرف کس کے آگے جھکنا چاہیے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے. اور یہ بین جو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، یہ خاص طور پر اسی وجہ سے بین ہوا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیا ہے، کوئی نبی نہیں آنا تھا قیامت تک، ہے نا، اور لوگوں کے کیا ہوتے ہیں، بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں صرف آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا، وہ بھی تعظیمی سجدہ. اس پہ دلیل لگا لگا کے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیروں ولیوں کو اور مزاروں کو سجدے کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجدہ کروا لیتے یہ تعظیمی، تو کتنی زیادہ گمراہی پھیلی ہوتی ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں بین ہوا شریعت میں سجدہ؟ اسی وجہ سے تاکہ کیا ہو، انسان بھٹکے نہیں، ٹھیک، اس کو صاف صاف کلیئر بات واضح رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا جائز ہوتا سجدہ تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے. تو وہ بھی منع ہی ہے، ٹھیک ہے، کرنا نہیں آیا ہے کہ شوہر بیوی شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اگر ہوتا، چانس ہوتا، ایک جگہ بن پاتی اگر سجدہ کرنے کی، تو شوہر بیوی کیا ہے، شوہر کو سجدہ کرتی، ٹھیک. تو وہ لیکن اتنا بھی نہیں کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی گمراہی جانچنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ انسان گمراہ ہے اور یہ اچھا انسان نہیں ہے، چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہیں ہو، اور اس کی گمراہی جانچنی ہے، اس کی بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو اپنے سامنے کتنا جھکا رہا ہے، ٹھیک ہے. اتنا جو ہے اپنے آگے سلام بھی پیش کرے تو انسان جھک کر کرے، ہے نا. اور بھائی جھکا جائے اس کو بڑا پسند. کتنے سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے ہاتھ چھومے جا رہے ہیں ان کے، اور ان کے آگے جھکے پڑے ہیں، بالکل لیٹے پڑے ہیں، ہے نا. تو چاہے اب وہ کتنے بھی نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار، پیر ولی اپنے آپ کو کیوں ڈکلیئر نہیں کرتے ہوں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ گمراہ ہے نا. ان کو صحیح سے آیا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں، ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا سجدہ تھا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا، یہ آدم علیہ السلام کے علم کی بنا پر کیا تھا، ٹھیک ہے. اور آپ نے شاید وہ حدیث بھی سنی ہوگی نا کہ جو طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، اپنے پر بچھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آج بھی مطلب فرشتے جو ہیں اکرام کرتے ہیں، آج بھی طالب علم کی فضیلت پر کیا ہے، علم کا آنر ان کو دیتے ہیں اور اپنے پر بچھا لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی کیوں کہ اب سجدہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا، صرف آدم علیہ السلام کو ہی کرنا تھا سجدہ، ہر کسی کو تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس علم کے آنر میں، اس کی تعظیم میں کہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پر بچھا لیتے ہیں. اور ایون دعائیں مغفرت بھی کیا کرتے ہیں ایسے انسان کے لیے، فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک. تو خیر ان باتوں میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے کہ کس چیز کا سجدہ تھا، کس کو کروایا تھا، ہے نا، کیوں کروایا تھا. بس آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، فوراً سے کیا ہے، بنا چوں چرا کرے انہوں نے اس چیز پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے. اور اس چیز میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے، بنا چوں چرا کرے، بنا ایکسکیوزز کرے، کیا کرنا چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی بات مان لینی چاہیے. نہیں ماننی چاہیے کیا؟ بالکل بھی دیر نہیں لگانی چاہیے، بالکل بھی جو ہے وہ سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے. جیسے ہی آپ کو اللہ کا حکم مل جائے، آپ کو اس کی دلیلیں مل جائیں، آپ نے کیا ہے اس پر فوراً سے عمل بجا لانا چاہیے، جو فرشتوں کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے، ٹھیک. تو سب نے ہی سجدہ کر دیا، لیکن ایک چھپا رستم ان کے بیچ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ابلیس، ٹھیک ہے. الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کون ابلیس؟ جی، یہ ابلیس جو ہے شیطان کا نہیں بلکہ جنوں کا سردار ہے، ان کا باپ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے،
ٹھیک اسی طرح یہ جنوں کا باپ ہے، اس نے سجدے سے کیا کر لیا؟ انکار کر دیا، جس کی صراحت آپ کو سورہ اعراف میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابلیس کو تو حکم تھا ہی نہیں، فرشتوں کو حکم تھا، اور ابلیس کو تو دیا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی دلیل ہمیں سورہ اعراف میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے، حالانکہ میں نے تجھے کیا کر دیا تھا؟ حکم دیا تھا، جبکہ میں نے تجھے حکم دے دیا تھا کہ سجدہ کرے، تو اس کا مطلب اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ اچھا اب اسے ابلیس کے روٹ ورڈ نکالیے، با، لام اور سین، ٹھیک ہے، با، لام اور سین۔ اور بلسا یبلسو کہتے ہیں سخت نا امیدی، اور سخت نا امیدی کی وجہ سے کسی کا غمگین ہو جانا، ٹھیک ہے، مایوس ہونے کی وجہ سے کوئی کیا ہو جائے؟ بہت زیادہ غم میں آ جائے، صدمے میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلسا یبلسو۔ اور آپ دیکھیں کہ ابلیس کو کیوں کہتے ہیں مایوس؟ ابلیس نام اس کا کیوں ہے کہ یہ مایوس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی قدرت سے، ہے نا، اور اس وجہ سے یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اور ابھی کیا ہے؟ جنت سے بھی مایوس ہو چکا ہے، اس کو جنت بھی اب نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کیا ہوتا ہے جب اس سے کوئی نعمت روک لی جاتی ہے، اور جب اس سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کو بڑی پوسٹ پہ سے نیچے اتار دیا جاتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر انتقام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا کسی کسی کو، آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوسٹ چھین لی جاتی ہے اور ان کو دھتکار دیا جاتا ہے نا، ان کو نکال دیا جاتا ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، تو وہ مایوس ہو کر کیا ہو جاتے ہیں؟ غمگین ہو جاتے ہیں، اور کچھ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں۔ مان لیجیے کسی کمپنی میں سے کسی کو نکال دیا، تو وہ کیا کرتا ہے انسان؟ مایوس ہو کر پھر کیا کرتا ہے؟ اس کمپنی پر بلیم کرنے لگتا ہے نا، الزام لگانے لگتا ہے۔ تو یہی کیا ہے؟ ابلیس کا طریقہ ہوا۔ پھر جب ابلیس کو وہاں سے نکالا تو یہ بہت مایوس ہو گیا، اور مایوس ہونے کے بعد کیا کرا؟ اس نے پھر انتقام لینا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو اس کے دل میں ایگو چھپا ہوا تھا، جو اس کے دل میں خیانت چھپی ہوئی تھی، وہ نکل کر اب سامنے آ گئی۔ آدم علیہ السلام کی خاصیت دیکھ کر کیا ہو گئے؟ سارے کے سارے کنونس ہو گئے، لیکن یہ ابلیس کنونس نہیں ہوا، اور اس کے اندر کا چور کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے نا، جب اندر چور ہوتا ہے تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ تو ابلیس کے اندر بھی کیا تھا؟ تکبر تھا، حسد تھا، ہے نا، بغض رکھ رہا تھا وہ آدم علیہ السلام کو۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے صرف پتلے کی شکل میں ہی بنایا تھا، اس دن سے ڈے ون سے کیا کر رہا تھا؟ بہت زیادہ اس کو حسد ہو رہی تھی ان سے، ہے نا، ابلیس کو، آدم علیہ السلام سے۔ تو چونکہ اس کے اندر تکبر تھا، جیسے ہی سجدے کا حکم ہوا تو جو چیز ابھی تک باہر نکل کر نہیں آ رہی تھی، وہ اب کیا ہے؟ نکل کر باہر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ٹرائلز لاتا ہے نا زندگی میں، ہماری زندگی میں جو آزمائش آتی ہے، جو ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں، تو یہ آزمائشیں یہ کیوں آتی ہیں؟ ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کو چیک کرتا ہے، انسان کو ٹھوک بچا کر دیکھتا ہے کہ دعوے تو بہت ہے، لیکن دیکھو تو صحیح کہ اصل میں اندر سے تم کیا ہو، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی مشکل حالات میں کیا ہے؟ اس کی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اللہ سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے۔ خوشی میں تو سبھی اللہ اللہ کر لیں گے، ہے نا، الحمدللہ کہہ لیں گے، شکر کر لیں گے، لیکن غم کے حالات جو ہوتے ہیں، جو مشکل حالات ہوتے ہیں، ٹرائلز والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ سچ مچ انسان اللہ سے قریب ہے یا دور ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت عرصے سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، ان کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ رہ رہ کر کیا ان کے ہی اسٹیٹس کا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں بچی تھی، کوئی جگہ جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ آپ شیعہ کو جانتے ہیں؟ جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں، کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟
ان کی مسجدوں میں اور جو گھر میں پڑھتے ہیں نماز وہاں پر نا ایک وہ چھوٹی سی لکڑی کا وہ رکھ لیتے ہیں ٹکڑا، ٹھیک ہے، جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سجدہ نا اس پہ کرتے ہیں، اس لکڑی کے ٹکڑے پر سجدہ کرتے ہیں اور مطلب ماتھا اس پر ٹیکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمین اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو یہ شیطان نے ساری جگہوں پر سجدہ کر رکھا ہے، تو یہ ناپاک ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سمجھتے ہیں اور ہر جگہ کیا کرتے ہیں، وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھ کر جو ہے اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کنسیپٹ انہوں نے یہاں سے نکالا ہے، حالانکہ یہ کنسیپٹ ہی کیا ہے، پورا کا پورا غلط ہے، ایسا کوئی بھی ہماری شریعت میں اس طرح کی دلیل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، اہل تشیع، شیعہ جن کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کیونکہ کبھی آپ دیکھیں گے ان کو تو آپ یہ کنسیپٹ ان کا یہیں سے نکالا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہی کے ساتھ مل جل کر ان کے اسٹیٹس کا یہ بن چکا تھا، ہے نا، فرشتوں کے ساتھ، حالانکہ کیا تھا، جن تھا۔ یہ بات کہاں سے پتہ چلی، جن تھا، ابلیس جن تھا، یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ ہوں، کیا پوچھیں گے اسما، کون سی بات بتانا ہے؟ اچھا، یہ جو اہل تشیع ہوتے ہیں، ان ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان پہ کوئی جگہ ایسی بچی نہیں تھی جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ ہر زمین اور زمین ناپاک کر دی ہے سجدے کر کر کے شیطان نے، تو اس وجہ سے یہ سجدے کی جگہ پر لکڑی کا وہ رکھ لیتے ہیں پیس، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ کرتا ہے، میں یہ بتا رہی تھی، یہ کنسیپٹ انہوں نے یہاں سے نکالا ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ پوچھی تھی کہ جنوں میں سے تھا ابلیس، یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ سورہ کہف پڑھتی ہوں گی آپ نے؟ ہر جی 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 ہاں، ہر فرائیڈے میں سورہ کہف آپ پڑھتی ہوں گی، وہاں پر آتا ہے، وہی سیم آیت ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں پر ہے ابا واستکبر، وہاں پر ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ، ٹھیک ہے، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے اعراض کیا، وہاں پر یہ آتا ہے، آیت نمبر ہے 50، سورہ کہف آیت نمبر 50۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ فرشتوں کے ساتھ پھر بھی رہ رہا تھا، ان کے ساتھ ہی عبادت کرتا تھا، وہیں پر رہتا بستا تھا، اور ان کے اسٹیٹس جیسا ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اچھے سے کہ اندر کس کے کیا چھپا ہوا ہے، کوئی بن بن کے چاہے کتنا ہی دکھاتا رہے، ہے نا، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، تو لیکن اندر سے کیا ہے اس کا جو ہے علم اچھے سے اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو دلیلیں دو، سارے پروفس دیتے رہو، ہے نا، کتنا بھی ان کو قائل کر لو، قرآن حدیث لا کر رکھ دو، قسمیں کھا لو، جن کے اندر برائی ہوتی ہے، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی بھی نہیں مانتے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنی مطلب اس پر جو ان کے اندر جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، جو ان کو سکھا دیتا ہے، اسی پر کیا ہے جم جاتے ہیں۔ ان کو کتنی بھی قرآن کی آیتیں بتا دو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا حدیث لا کر ان کو دے دو، دلیلیں ان کو ہزاروں دے دو، اور کچھ بھی کر لو ان کے سامنے، لیکن کیا ہے وہ لوگ کبھی بھی مان کر نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ کیا ہوتا ہے، ان کا تکبر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں مانتے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ حق بات میں کوئی کمی ہے نا، اور یا حق بات جو ہے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ فرشتوں نے تو کیا ہے ساروں کے ساروں نے ہی مان لیا تھا، صرف اسی نے نہیں مانا تھا۔ تو حق غلط کبھی بھی نہیں ہوتا، اور کمی کس کے اندر ہوتی ہے، اپنے اندر ہوتی ہے، کہ انسان کیا ہے خود کو بڑا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں جھکوں، ہے نا، میں نے اگر کہہ دیا کہ میں قائل ہو گئی ہوں تب تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، یہ بات ہے نا۔ مان لیجیے میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں، کوئی آ کر مجھے سمجھاتا ہے، اور میرے اندر تکبر کی یہ چیز ہے، تکبر کی فیلنگ ہے، تو میں اس کی بات کبھی نہیں مانوں گی، ہے نا، کیونکہ پھر کیا ہوگا، پھر مجھے اپنی بات کو غلط کہنا پڑے گا، اور یہ تو میں کر نہیں سکتی، ٹھیک۔ تو کچھ نہ کچھ اندر ہوتا ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی، پھر آپ جتنا مرضی ان کو سمجھاتے رہیں،
اور جتنا ہی ان کو جو ہے دلیلیں دیتے رہیں جن کے اندر یہ شیطانی صفات ہوتی ہیں یہ کبھی بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور شیطانی صفات کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین صفات کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. سختی سے انکار، تکبر اور کفر. ٹھیک ہے. کفر کرنا، تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. تو ابا ہے نا، عام انکار کو نہیں کہتے ہیں، عام انکار تو کفر ہوتا ہے. اور ابا کہتے ہیں شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پوری طرح جو ہے جس کو کہیں ہم ریفیوز. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے منع کرنا، ہے نا، نو کہہ دیا بس. لیکن یہاں پر کیا ہے، کس کا معنی آئے گا؟ ریفیوز کا. ٹھیک ہے. کہ بالکل ریفیوز کر دیا، بالکل مان کر ہی نہیں دیا، سختی سے کیا کر دیا؟ انکار کر لیا. ہے نا. اس نے کہا کہ میں تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، میں تو ہرگز بھی نہیں کروں گا، اور بس انکار ہی نہیں کیا. اور کیا کیا؟ استکبرا. ٹھیک. اور میں نے آپ کو شاید میں نے ورڈ ٹو ورڈ بھیجے تھے، اس میں بھی میں نے سین اور تا کا بتا دیا تھا کہ سین اور تا جب ایڈ ہوتا ہے، یہ کئی جگہ آ گیا نا ہمارا، اس طرح کے ورڈز کئی جگہ آ گئے نا. ایک ایگزامپل بتائیے. جی نستعین ہے نا، سورہ فاتحہ یاد رکھا کریے. وہاں پر کیا تھا؟ مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو طلب کا معنی، مانگنے کا معنی اس میں آ جاتا ہے. سین اور تا ایڈ ہو جاتا ہے. تو استکبرا یعنی بڑا بننے کی اس نے کیا کی؟ طلب کی. بڑا بننے کی چاہت اس نے کی. ٹھیک ہے. یعنی بڑا تھا نہیں وہ، ہے نا، بڑا نہیں تھا، بالکل بھی بڑا نہیں تھا، لیکن اس نے چاہت کی بڑے بننے کی. ٹھیک. اس کی مرضی تھی کہ میں کیا بنوں، بڑا بن جاؤں. ٹھیک ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک. سب سے پہلے آپ دیکھیں استکبرا کا روٹ ورڈ بتائیے مجھے. روٹ ورڈ بتائیے استکبرا کا. ارے میں نے آپ کو وہ جو سینڈ کیا تھا ورڈ ٹو ورڈ، اس میں نے لکھا ہوا بھی تھا. جی کاف نہیں، غلط. کاف با اور را. دیکھیے الف نکال دیجیے، سین اور تا نکال دیجیے، لاسٹ میں جو بچے گا کاف با اور را. ٹھیک. یہ ہے اس کا روٹ ورڈ کبر. کبر کسے کہتے ہیں؟ اسی سے اللہ کا نام بنا ہے اللہ اکبر، ہے نا. کبر کہتے ہیں بڑائی کو. ٹھیک ہے. اور اسی سے ورڈ بنا ہے تکبر. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھ کر حق کا انکار کر دینا. تین چیزیں اس میں آتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تین چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرا دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور تیسرا ہے حق کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے. یاد رہے گی؟ ہوں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور حق کا انکار کر دینا. اب تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر میں یہی تو ہوتا ہے نا، جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ظاہر ہے جب وہ خود کو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو دوسرے لوگوں کو کیا اپنے سے بڑا کرنا چاہے گا؟ نہیں کرنا چاہے گا. تو ان کو کیا سمجھتا ہے؟ چھوٹا حقیر ہے نا، یہ تو منہ لگانے کے ہی قابل نہیں ہے، ان سے تو بات ہی نہیں کی جائے، یہ تو ہمارے اسٹیٹس کے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تکبر ہوتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے انسان؟ حق کا انکار کر دیتا ہے. ظاہر ہے جب اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے، اور جو بات وہ چاہے ناحق بھی کہہ رہا ہے، اس کے آگے اگر کوئی حق بات رکھی جائے گی تو وہ مانے گا اس کو. اور ماننے میں کیا ہو جائے گی؟ اس کی جو بڑائی تھی وہ کم ہو جائے گی، ہے نا. یہی تو ہوتا ہے تکبر میں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں اتنی بڑی بڑی وعید سنائی جاتی ہے کہ جس کے دل میں کیا ہے؟ رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ صفت کسی کے اندر پسند نہیں ہے. یہ صفت شیطان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تکبر کرنا. اتنا سا بھی آپ سمجھ لیں کہ رائی کے برابر بھی اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کبر جو ہے، بڑائی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اور اسی کو سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر سائز کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے بھی بڑا ہے.
ہے نا، سب سے بڑا ہے، عظمت کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑا ہے. اگر کوئی بڑائی اپنی کر رہا ہے تو وہ کچھ بھی کر کے اللہ تعالیٰ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، تو پھر کہاں سے بڑا ہو گیا، ہے نا. اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہے، تو وہ کتنی بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. تو پھر کہاں سے بڑا ہو گیا نا، رہا تو وہ چھوٹا ہی. ٹھیک ہے، تو بڑائی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی چادر ہے، اسی کو سوٹ کرتی ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے کیا ہے، کبھی بھی ہمیں چھوٹی سی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں جو عبادتیں ہوتی ہیں نا، اب دیکھیے شیطان کیا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، عبادتیں جب انسان کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو اس کے اندر نا یہ چیز آ جاتی ہے نا، تکبر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں گی نا زیادہ تر لوگوں کو جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہم تمام کو بہت بری چیز ہوتی ہے، مجھے تو بہت ہی گھٹیا لگتی ہے کہ مطلب اپنے آپ کو پھر ایسے ظاہر کرنا کہ سارے ہی گناہ گار ہیں، بس ہم نیک ہیں. ایسے انسان ہو جاتا ہے، مطلب اس اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے ٹریٹمنٹ، ہے نا. بیوی ہیں تو شوہر کے ساتھ، یا شوہر نیک ہے تو بیوی کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کہ بس تم تو کافر ہی ہو گئی، ہے نا. یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا پھر بہن بھائیوں کے ساتھ، یا پھر فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہیں تو بس اپنے الگ ہی لے کر اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی تم تو بڑی گناہ گار ہو، ہے نا، تمہارے ساتھ تو بات کرنا بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ وہ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل بھی اتنی سی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر مان لیجیے ہم کون سے کم گناہ کرتے ہیں، اگر نیک بھی ہیں تو بہت سارے گناہ ہم سے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ یہ چیز دھیان رکھے کہ ہم کون سا پوری شریعت پر عمل کر رہے ہیں. ہم دو لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں تو بس ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. دوسروں کے اندر ہم عیب نکالنے لگتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ اسکالرس کے اندر، بڑے بڑے اسکالرس، کل بھی بات چل رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکالرس کے اندر تک کیڑے نکالنے لگتے ہیں. آپ کو بھائی ان کی نہیں سننا ہے آپ مت سنیے، لیکن آپ کو برا کہنے کا کوئی بھی حق ان کو کوئی بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ان کے لیول پر آپ پہنچ کر تو دکھائیے، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اس طریقے کا کام تو آپ کر کے دکھائیے، آپ سے ہوگا بھی نہیں، ہے نا. دو ورڈ آپ نے سیکھ لیے، دو صحیح باتیں آپ کو پتہ چل گئی، بس آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا اس کو نہیں سنیے، اس کو مت سنیے، اس کو مت سنیے، ہے نا. یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، اس کا منہج ٹھیک نہیں، اس کا طریقہ ٹھیک نہیں، ہے نا. یہ اس فرقے کا، وہ اس فرقے کا، آپ یہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو جہاں پر سوری، جو جہاں پر جس طرح کام کر رہا ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ میں اپریشیٹنگ ہے، ان کے درجے پر ہم نہیں پہنچ سکتے، ہے نا. خاص طور پر اسکالرس کو کہنے کا ہمیں کوئی بھی رائٹس نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی آپ نے سن لی ہے سامنے سے ہی بات کہ انہوں نے قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے، غلط بات کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی سدھار کے سینس میں، اصلاح کے سینس میں. ٹھیک ہے، غلط سینس میں الزام لگاتے ہوئے آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے، خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نصیحت کا نام ہے نا، نصیحت کا سبق ہمیں سکھاتا ہے، تو نصیحت کے حساب سے ہی کیا ہے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس پر ہمیں کیا ہے بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور تکبر اپنا کم کرنا. اور کیسے ہوگا، اس کا کیا علاج ہے. اچھا ایک منٹ رکیے، گھر نیچے کوئی آیا ہے.
ابھی آ رہی میری آواز؟ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو بڑائی ہوتی ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا علاج جو ہے کرتے رہنا چاہیے. اور کیسے ہوگا علاج؟ کوئی علاج بتائیے مجھے. ایک آدھ بتائیے. جی اللہ کی بڑائی انسان کیا ہے کرتے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ زور سے آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے. کیوں؟ کیوں؟ دیکھیے جب انسان بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر کیا آ جاتی ہے کیفیت کہ ہم نے آج بڑی اچھی نماز پڑھ لی ہے نا. اور وہ کیا کرتا ہے انسان کو تکبر میں ڈال دیتا ہے کہ ہم تو بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ تو کیا ہے جلی جلی نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک. تو اسی وجہ سے یہ سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں پتہ چلی کہ کیا کرنا ہے ہر عبادت کے بعد اللہ کی بڑائی ہمیں بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں جو عشرہ ہمارا چل رہا ہے اس کا تو عمل ہی یہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ تکبیر پڑھتا رہے. آج کی فجر سے اسٹارٹ ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے آپ لوگوں پر. ٹھیک ہے. فرض ہے ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا. زور سے آواز میں ایک بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ویسے تو دن بھر پڑھتے رہے لیکن نماز کے بعد خاص طور پر پڑھیں. جا نماز پر تکبیر لکھ کر لگا دیں. ٹھیک ہے. صرف تکبیر لکھیں، باقی پوری تکبیر نہیں لکھیں. تکبیر تو آتی ہے، بس آپ کو ریمائنڈ رہے گا. ایک آل پن لے لیں یا بال پن لے لیں اور اسے جو ہے اٹیچ کر لیں جا نماز پہ. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے رہیں. جب آپ دیکھیں انسان کو احساس ہوتا ہے نا کہ سب کچھ تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کہاں سے لے کر آئی؟ چاہے میرا علم ہے، چاہے یہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ ہے، چاہے میرا مسلمان ہونا ہے، چاہے وہ جو عبادت کی مجھے توفیق مل جاتی ہے، چاہے کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کی توفیق مل جاتی ہے، چاہے یہ دنیا کی عیش و عشرتیں ہیں ہے نا، گھر ہے، بار ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، سب کا سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو یہ احساس جو ہے انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے. کلی تو چاہے عزت دی ہوئی ہے نا، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ عزت مل جاتی ہے تو وہ سر پر چڑھ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ چنے کے جھاڑ پر ہی چڑھ گئے ہیں. تو چاہے عزت بھی دی ہوئی ہے، کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جب یہ احساس رکھے گا انسان تو تکبر میں نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان سوچے کہ چاہے میرے اندر بہت زیادہ علم ہے یا میں عبادتیں کر رہی ہوں تو اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب کا سب کیا ہے؟ کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے تو نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں علم حاصل کروں، نہ میں کچھ اور کر پاؤں. ٹھیک ہے. بندہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ عاجز ہو جاتا ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر انسان کے اندر کیا چیز پسند ہے بتائیے؟ انسان کی عاجزی. آپ دیکھیں میں نے جب عبادت کا آپ کو مفہوم سمجھایا تھا، میں نے وہاں پر کیا بتایا تھا کہ عاجزی کا نام ہے محبت، اور عاجزی عبادت ہے نا. کہ انسان اللہ سے محبت عاجزی میں عبادت کرے. تکبر میں عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عاجزی کیا ہے؟ ایک بندے کو بندہ بناتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ خاتم الانبیاء ہے نا، سید الانبیاء، اور جو ہے کتنے سارے لقب، امام الانبیاء. ٹھیک ہے. تمام انبیاء کے امام، تمام انبیاء کے سردار، اور رحمت للعالمین. ٹھیک ہے. کتنی بڑی بڑی پوسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے بتائیے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ غلام ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ عاجزی ہی کیا کرتی ہے؟ بندے کو بندہ بناتی ہے. انسان عاجز نہیں ہو تو پھر تکبر آ ہی جاتا ہے نا. تو جو انسان یہ سوچ لے کہ میں تو خالی ہاتھ دنیا سے آئی ہوں اور خالی ہاتھ ہی کیا ہے مجھے یہاں سے جانا ہے، کبھی کرے گا وہ تکبر؟ نہیں کرے گا ہے نا. آپ دیکھیں کہ ایک فقیر جس نے مانگ مانگ کر چیزیں اکٹھی کی ہیں ہے نا، وہ گھمنڈ کر سکتا ہے؟ ہم تو فقیر ہے نا اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرماتا ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام انسان تم سب کیا ہو؟ اللہ کے فقیر، اللہ کے محتاج ہو. ٹھیک ہے. وانی انا
غنی الحمید، اور میں غنی ہوں، ہے نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی، نہ تمہارے ریاضتوں کی، نہ تمہارے تقوی کی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر عبادت بھی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، پھر کس چیز کا تکبر آئے گا؟ سوچیے کہ نہیں آئے گا نا، نہ عبادت میں تکبر کرے گا، نہ کسی اور چیز میں اپنی دی ہوئی جو انسان کے اندر عیش و عشرت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی وہ کیا ہے، تکبر نہیں کرے گا۔ تو یہ جو انکار کرنا اور یہ تکبر جو کرنا ہے، یہ بیماریاں جو ہے انسان کے اندر بھی اگر ہوتی ہیں، شیطان کی تو ہے ہی یہ صفت، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے کیا کیا، انکار کیا۔ شیطان نے کیا کیا، تکبر چاہا، تھا نہیں وہ بڑا، لیکن اس نے بڑا بننا چاہا، ٹھیک ہے۔ تو چاہے اب یہ انسان کے اندر بھی ہو تو کیا ہو جاتے ہیں، کبھی بھی انسان کے معاملات درست نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ہر دشمن ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کی دشمنی حسد پہ اور تکبر پر بیسڈ نہیں ہو، ٹھیک ہے، ہر دشمن صحیح ہو جاتا ہے پیار سے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے سارے لوگ دشمن تھے نا، اور اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، اور ابو جہل کا جو یہ بیٹا تھا، کیا نام ہے ان کا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو دشمنی میں کتنے زیادہ آگے تھے، لیکن جب یہ جو ہے محبت پر آئے ہیں اور دوستی انہوں نے نبھائی ہے تو ایسی نبھائی ہے کہ ان کے نام آج جو ہے سنہری الفاظ میں لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کتنے زیادہ دین کے لیے کیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش پیش رکھا، اور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کس طرح سے انہوں نے جنگیں لڑی، ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہم نے جنگ موطا پڑھی کہ 10 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی، ہے نا، 10ویں تلوار پر ان کو کیا ہوئی، فتح نصیب ہوئی۔ اکیلے انہوں نے سمجھ لے سب کے پیر وہاں پر اکھڑ گئے تھے، اکیلے انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے۔ تو یہ دشمن جو ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے اگر تکبر اور حسد نہیں ہو۔ لیکن یہ تکبر اور حسد آپ دیکھیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، آپ ابو جہل کو دیکھ لیں، ہے نا۔ تو جس کے اندر حسد ہوگا وہ آپ کا کبھی بھی نہیں بن سکتا، آپ جتنا اس کے ساتھ خیر خواہی کر لیں۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کر نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ان کی دشمنی حسد پر نہیں تھی، ہے نا، تکبر کی وجہ سے ان کی دشمنی نہیں تھی، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ نا وہ اپنے معاشرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا، حضرت عمر، اور انہوں نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو باپ جو ہے وہ بیٹے سے لڑ پڑا، ماں جو ہے وہ بیٹے کو گھر سے نکالی جا رہی ہے، اور معاشرے میں پورا ایک جو ہے میس ہو گیا، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ معاشرہ بگاڑ رہے ہیں ہمارا، ہے نا، باپ کو بھائیوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، تو ان کو یہی لگا تھا بس، باقی ان کے دل میں اسلام کی وجہ سے کوئی بھی نفرت نہیں تھی، حالانکہ وہ، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو دیکھ کر چنگاری جلدی رہتی تھی کہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ ان کو میں اتنا پیٹ کوٹ بھی لیتا ہوں، ان کے وہ تھی باندھی تھی تو ان کو اتنا ہم مارتے تھے، مارتے مارتے جو ہے تھک جاتے تھے، اور کہتے تھے میں نے تجھے رحم کھا کر نہیں چھوڑا بلکہ میں تھک گیا مارتے مارتے تجھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے صرف اس وجہ سے جو ہے ان کو لگتا تھا کہ میں اتنا کوٹ لیتا ہوں ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دین سے نہیں ہٹ رہے، ٹھیک۔ تو ان کی دشمنی جو تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ اسلام سے ان کو کوئی حسد تھا نعوذ باللہ، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے تھے یا تکبر میں آ گئے تھے، بلکہ وہ جو تھا وہ صرف ایک مسکنسیپشن ان کا ہو گیا تھا۔ لیکن جو لوگ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کا معاملہ کیا ہوا، پھر مر گئے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، ہے نا۔ جیسے ہوئی بن اخطب، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، انہوں نے کیا کہا، مانتا ہوں کہ وہی رسول ہے جن کا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم موت بھی آ جائے گی اس کو نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے، اس کو رسول نہیں ڈکلیئر کروں گا۔ حضرت صفیہ خود کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی حضرت صفیہ، ان کی بیٹی ہی تھی، کہتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی اپنے باپ کو کہتے ہوئے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم مر جاؤں گا بات نہیں مانوں گا، ٹھیک۔ تو یہ کیا تھا ان کے اندر، تکبر، خاص طور پر یہ جو یہودی تھے ان کے اندر تو بہت زیادہ ہی یہ چیز رہتی تھی، ٹھیک۔ تو یہ ابلیسی صفات ہیں، شیطانی صفات ہے جو انسان کو اپنے اندر نہیں لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرنا، حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بڑائی، ٹھیک۔ کیا کیا تھا ابلیس نے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا ابلیس، اس نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ پر بلیم کر دیا تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیا تھا، کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو کیا ہے مٹی سے پیدا کیا، مطلب میری کیا غلطی ہے اللہ تعالیٰ، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اتنی حقیر چیز سے، اور مجھے کس سے پیدا کر دیا اتنی بڑی آگ جیسی چیز سے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آگ بڑی نہیں ہوتی، مٹی بڑی ہوتی ہے نا، مٹی کیا کرتی ہے، آگ پر ڈال دیں آپ، آگ بجھ جاتی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں آگ کیا ہے، ہمیشہ ڈسٹرکٹیو کام کرتی ہے، جلانے کا کام کرتی ہے نا۔
کنسٹرکٹیو کام آپ کے بہت کم ہوتے ہیں، اور مٹی آپ دیکھیں فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تکبر، حسد، یہ کفر، ٹھیک، انکار کر دینا کسی حکم پر، کیا ہے چوں چرا کرنا ہے نا، کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی نہیں مت تو یہ ساری چیزیں ابلیس کے. ٹھیک ہے، پھر انجام بھی کیا ہے، اب دیکھیں انجام بھی کیا ہوا اس کا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی اس نے قیامت تک مول لے لی ہے نا. اور پھر اب دیکھیں اسی وجہ سے تکبر کا اتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ رائی کے بارے دانے کے برابر پہ بھی اگر کوئی اپنے آپ کا تکبر کرے گا. اور آپ دیکھیں صرف تکبر یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھنے لگے ہر چیز پر. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگ اپنی قوموں پر اور اپنے اس چیز پہ بھی، آپ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کل آپ نے خطبہ سنا تھا، اگر کسی نے خطبہ سنا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ایک چیز بتا رہی تھی کہ دور جہالت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور کتنی حق بات ہے کہ آج بھی اپنے نسب حسب پر تکبر جاری ہے نا. ہم پٹھان ہیں تو ہم شیخ ہیں تو ہمارے آگے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، دوسرے سب گنوار ہیں، ہے نا. یہ چیز جو ہے انسان کے اندر، یہ دور جہالت کی چیزیں تھیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، اور دیکھ لیں جن کے اندر ہے ان کے اندر ہے ہی، دوسروں کو حقیر ہی سمجھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری صفات کس کی ہیں، شیطان کی ہیں. شیطان ایسا کرتا ہے، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان اور شیطان میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینس رکھا ہے وہ یہی رکھا کہ انسان کو کیا بنایا، عاجز بنایا. عاجزی ہی کیا ہے، ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے. اور جتنا عاجزی میں رہتا ہے اتنا ہی کیا ہے، وہ انسانیت کے لیول پر رہتا ہے. جیسے یہ عاجزی چھوڑ کر تکبر اس کے اندر آتا ہے، انسانیت کے لیول سے اٹھ جاتا ہے. اگزامپل دیجیے آج دنیا میں بڑا اگزامپل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اسی چیز کا. چھوٹے موٹے تو چلیے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن بڑا اگزامپل نہیں. مودی جی نہیں، مودی نہیں. مودی کس لیول پہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. بہت بڑے لیول پہ اگر مودی کر بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک نام بتا دیجیے. انسانیت کے لیول سے بالکل گرا ہوا یہودی ہے نا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بکس میں لکھ رکھا ہے کہ صرف یہودی انسان ہوتے ہیں، باقی سارے جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہودی کو پورا حق ہے کہ ان جانوروں کو اپنے لیے یوز کریں، چاہے تو مارے، چاہے تو کاٹے، چاہے تو ان کو اپنا غلام بنا لے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا ان کا، ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہ کبھی بھی اب ان کے وہ پڑھیے آرٹیکلس پڑھیے، وہ کبھی بھی اپنی اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں، انسانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بچوں کو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کبھی بھی وہ ریگریٹ نہیں ہوتے کہ ہم نے غلط کیا. بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حق دیا ہے کہ ہم انسان ہیں، باقی یہ سب جانور ہیں، ان کو جیسے دل چاہے استعمال کرو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے ان کا تکبر ہے نا. اور یہ تکبر ہی کیا تھا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لانے نہیں دیا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، یہی بات ہے. تو یہ ابلیس تو اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بات بھی کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی، ہے نا. ساری باتیں اس کی اللہ تعالیٰ سے ہوئی. پھر وہ کیسے کافر ہو گیا؟ کافر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، نہیں نہیں مانتا تو تھا وہ، اللہ کا انکاری کب تھا، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتا ہے. اب قرآن میں بھی پڑھیں گی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب عالمین سے بہت ڈر لگتا ہے. اس کی باتیں آپ کو قرآن میں دکھیں گی. اللہ کو تو وہ مانتا تھا. جی، آپ دیکھیں کہ ایک حکم کا بھی اللہ تعالیٰ کے انکار انسان کو کیا کرتا ہے، کافر بنا دیتا ہے. عملی کافر کیا ہے، ابلیس ہو گیا. چاہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو یا نہیں ہو، اور اچھے سے مانتا ہو، پورا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے کسی ایک بھی حکم کا انکار کر دے تو وہ کیا ہے، کافروں کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں مانتی یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی بات پر کافروں والا عمل ہے. ٹھیک ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھی کہ کافر کا میننگ بھی آپ نے صحیح نہیں بتایا. ٹھیک ہے، کافر کا میننگ ہوتا ہے چھپانا، حق کو چھپانا. اس کو پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم صحیح ہے نا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، اس بات کو چھپا کے اپنی بات کو ظاہر کیا. تو یہ کیا ہے، کفر کرنا ہو گیا.
ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے یا ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور ہم اس وجہ سے مانتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن سیدھا سیدھا یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو یہ اللہ کے حکموں کا انکار کیا ہے، انسان کو کفر کرواتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ کہاں تھا ابلیس اور کہاں پر اللہ تعالیٰ نے لا کر اس کو پٹخ دیا، کافروں میں لا کر شمار کر دیا. قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت 80 سال تک کی تھی. ٹھیک ہے، 80,000 سال تک، سوری 80 سال بولیں گے، 80,000 سال تک کی تھی. مگر آپ ذرا اینڈ دیکھیں اس کا کیا ہوا. اتنے اوپر گیا اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا ہے نا. تو اسی وجہ سے اب بہت ساری حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ انسان جو ہے پوری زندگی کیا ہے، اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن زندگی کا آخری موڑ جو آتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک غلط حرکت اس سے ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کی کھائی میں پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ غلط وصیت کر کر جاتے ہیں ہے نا. کر جاتے نہیں کر جاتے. کیا ہوتا ہے، اولادوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، زندگی بھر وہ لڑتے رہتے ہیں. اولاد کی اولاد نسلوں تک کیا ہے وہ دشمنی جاری رہتی ہے. ساری سزا کس کو مل رہی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جو غلط وصیت کر کے گیا اس کو مل رہی ہوتی ہے نا. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ تو اس طریقے سے کیا ہے، انسان کو ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے. زیادہ عبادتیں بھی کرنے لگے تب بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کیا ہے، بالخیر. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتین. اعمال کا دار و مدار تو انسان کے خاتمے پر ہے کہ وہ ختم کیسے ہوا. ٹھیک ہے. اچھے کام کرتے ہوئے ختم ہوا یا وہ دنیا میں کیا ہے اپنے پیچھے بالکل فساد ہی مچا کر چلا گیا. ٹھیک ہے. تو انسان کے اعمال کیا ہے اس کے خاتمے پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہے انسان کو ہمیشہ کیا ہے اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ انسان اگر عبادت گزار، ہاں جی کولر چل رہا ہے، عبادت گزار ہے تو ہمیشہ ہی عبادت گزار رہے گا ہے نا. اور وہ بالکل سیٹسفائی ہو کر بیٹھ جائے کہ اینڈ تک بھی کیا ہے میں عبادت گزار ہی رہوں گا. ٹھیک. تو ہمیشہ کیا ہے اپنے اعمال پر نہ حسد کرے نہ تکبر کرے اور جو ہے ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ چیز انسان کے اندر نہیں آئے. پھر آپ دیکھیں کہ جو آدم علیہ السلام کا مقام تھا اس پر بھی آپ دیکھیں، اس پر بھی غور کریں کہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں سجدہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو کافروں میں سے کہہ دیا. تو یہاں سے اور پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. بہت پیاری، بہت اچھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے. تو انسان کو انسانیت کے لیول پر رہنا چاہیے. اللہ حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ٹھیک ہے. 4 چیزیں، قلم، اللہ کا عرش، آدم علیہ السلام اور جنت عدن. ٹھیک ہے. اور باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے وجود میں آئی ہیں. تو آپ سوچیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائے ہے نا، تو پیار سے بنائے، ٹھیک، تو اس کا مقام کتنا بلند ہے. اور سوچے فرشتوں سے پھر سجدہ اللہ تعالیٰ نے کروایا علم کی بنیاد پر، تو علم کا مقام بھی بہت بڑا ہے. قلم بھی دیکھیے کتنا آنریبل ہے. تو آپ اس چیز کو، یہ قلم، یہ علم اور جو ہے انسانیت کو اپنی، ٹھیک ہے، اس کو آنر ہی سمجھے، اس کو جو ہے ویسٹ نہیں کرے. عاجز بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، عاجز ہی ہمیشہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس شیطانی صفات ہمارے اندر آنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور تکبر اور حسد سے ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار تکبیر پڑھ لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب عید کے بعد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا رہی ہیں، یہ نماز کے لیے جا رہی ہوں. کہاں سے؟